یہ خبر آئی ہے جی جو جولی ہیں جنہوں نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا وہ اس پر انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز شیئر کی آف خواجہ سرا ویڈنگ. تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ذرا اس کا ویڈیو بھی دکھا دیں کہ یہ خواجہ سرا ویڈنگ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے جی. خواجہ سراؤں کے بیچ میں شادی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, لیٹ می جسٹ بریک اٹ ڈاؤن فار جسٹ اے سیکنڈ. ایک مرد ہے جو خواجہ سرا سے شادی کر رہا ہے. خواجہ سرا کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ اس وقت؟ یعنی جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کورٹ میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ بات کی, جج صاحب نے پوچھا آپ کون ہیں, تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ بایولوجیکل مرد پیدا ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا سارے مرد تھے. تو مجھے بتائیں یہ جو شادی ہوئی ہے یہ میل شخص کی شادی ایک اور میل سے ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. از دس ریئل؟ جی ضیاء بھائی, یہ نہ صرف سچ ہے بلکہ یہ اس طرح کے ملٹیپل کیسز ہیں اور یہ بہت عرصے سے پاکستان میں ہو رہا ہے. اور جب ہم کہتے تھے کہ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے جی کہ ہومو سیکشول میرجز کے لیے آپ راستہ کھول رہے ہیں, تو اس کی جو بیسس تھی وہ یہ تھی, یعنی ہمارے پاس ایویڈنس تھا اور یہ ہو رہا ہے. اور یہ تو چلو ایک ایسا جو کسی نے شیئر کر دیا, اور شیئر کرنے والا بھی کون ہے؟ یہ کوئی آپ یا میں نے شیئر نہیں کیا, یہ ایک ایسے فرد نے شیئر کیا جو اپنے آپ کو ایز ٹرانسجینڈر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اس کلچر کا حصہ ہے. تو یہ گریا بولتے ہیں, جو ہسبینڈ یا بوائے فرینڈ یا جو بھی کہہ لیں, یہ بیسیکلی جسٹ لائک ایک نارمل میرج ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, بس مولوی کی جگہ بیچ میں گرو بیٹھتا ہے اور اس پہ باقاعدہ ٹرمز طے ہوتی ہیں کہ ایک پرووائڈر کا رول پلے کرے گا اور ایک ہاؤس وائف کا, اور اس کے علاوہ اگر جو گریا ہے یا جو ہسبینڈ ہے وہ اگر لیٹ سے اس کے اوپر پابندی ہوگی کہ وہ کسی اور کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کرے, اگر وہ کرتا ہے تو اس کا جرمانہ کیا ہوگا, یہ ہوگا, یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. اور بلکہ ابھی پھر وہ ذکر کروں گا کہ لاسٹ ہیئرنگ جو ہوئی ہے, سیکنڈ لاسٹ فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس میں بھی ایک ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے کافی پرومیننٹ ٹرانسجینڈر نے جج صاحب کے سامنے پوری بات تفصیل سے رکھی ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں, یہ ہوتا ہے, ٹرانسجینڈرس کو پتہ ہے, یہ ہوتا ہے. یہ خالی ان کا کلچر تھوڑا سا آئسولیٹڈ ہے یا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تو وہ بات سامنے نہیں آتی. اور لیکن یہ فرسٹ ٹائم بھی ایز گے میرج سوشل میڈیا پہ کلپ آیا نا, یو نو. ہاں, یا اس سے میری نظر میں پہلا ہے, شاید اور بھی ہوں, ان کو اتنے ویوز نہ ملے ہوں, واللہ عالم. لیکن بہرحال ضیاء بھائی یہ بڑا الارمنگ ہے, اور اس سے زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ یہ تو اس کلچر کے اندر ایک نارمل چیز ہے. ہمیں اب پتہ چل رہا ہے اور بات ہے موجود ہے. حالانکہ دیکھیں یہ چیز کافی عرصے سے تھی, اور ابھی بھی دیکھیں جو یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں جو انہوں نے ساری باتیں شروع کی تھیں کہ جی جہاں پہ کسی بندے کو بھی اگر سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی وہ اپنی بتا دیتا ہے, تو وہی جس کے بارے میں ہم کب سے یہی بات کر رہے تھے نا کہ دیکھیں جب کوئی بندہ اپنے آپ کو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی بتائے گا, ایک بندہ جو مرد ہے وہ کہے گا کہ میں عورت ہوں, اور وہ عورت ہونے کے ناطے حالانکہ ہے وہ مرد ہے, وہ شادی کر لے گا کسی میل کے ساتھ, تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ واٹ کائنڈ آف میرج از؟ اور اس میں شریعت کی روح میں کیا ہے یہ؟ اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں یہ ہومو سیکشول میرجز کا راستہ کھلے گا, تو وہ کس طرح کھلے گا؟ پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نکاح نامہ ہے اس میں میل اور فیمیل نہیں لکھا ہوتا, اس میں لکھا ہوتا ہے دلہا اور دلہن. صحیح ہے, یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹرانسجینڈر جو ایکٹ ہے اس کے اندر وہ میرج کے اوپر سائلنٹ ہے. صحیح. یہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کا نام لے کے کہ جب آپ نے یہ بات اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر کرنا شروع کی کہ اس طرح یہ لوگ شادی کر سکیں گے وغیرہ, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی شادی کا ذکر ہی نہیں ہے, تو بھائی شادی کے اوپر وہ سائلنٹ ہے آپ کا قانون. پھر اسی طرح یعنی جو انہوں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت ٹرانسجینڈر رولز بنائے, اس کے اندر انہوں نے نا ایک بڑی عجیب سی چیز ایک اور انٹروڈیوس کروائی جس کا ٹرانسجینڈر میرج میں نا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں جب عام معاشرے میں ہم شادی کرتے ہیں تو ایک نکاح خواہ ہوتا ہے, دولہا دلہن اور دو گواہ, 4 گواہ. اور یہ اب ظاہر سی بات ہے کوئی سین مولوی جس نے اسلام کو ذرا سا بھی جانتا وہ ان کا نکاح تو پڑھانے سے رہا, تو گرو جو ہے نا وہ نکاح پڑھائے گا. اچھا, گرو جو ہے, گرو کی کیا حیثیت ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے جو رولز کہتے ہیں گرو کو پیرنٹس سے بھی زیادہ حیثیت دے دی, یعنی کہ گرو ان کا گارڈین بھی بن سکتا ہے. اور یہ بات اتنی عجیب ہے کہ آپ دیکھیں گرو تو وہ لوگ ہیں جو اپنے چیلے خریدتے اور بیچتے ہیں, یعنی اپنے بچوں کو خریدتے بیچتے ہیں, وہ چینج بھی ہو جاتا ہے. اور اس کو آپ نے لیگلی, اچھا پھر گرو کون بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا؟ کیا میں کسی کا گرو بن سکتا ہوں؟ کیا آپ بن سکتے ہیں؟ تو یہ عجیب و غریب. اور ان کی جو شادی ہے وہ گرو کرواتا ہے. صحیح. اور اس میں پتہ نہیں ان کا سننے میں آیا کہ ان کا
جس طرح عام شادیوں میں ایجاب و قبول ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے اوپر فیکٹس موجود ہیں. اور اگر آپ خواجہ سرا کوئی ایسا ولنگ ہو جو آپ سے اپنے کلچر کے بارے میں بات کرنا چاہے, آپ پوچھیں, وہ کہیں گے ہاں بالکل ہوتی ہیں. بلکہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں ندیم کشش آئے تھے, جی بالکل, انہوں نے بھی بتایا شادی ہو رہی ہے. تو یہ ہو رہی ہے, اور یہ مرد کے ساتھ ہو رہی ہے. بے شک بے شک, کیونکہ جب ہم نے بات کی کہ ان کی کمیونٹی میں ہیں ہی ایسے سارے لوگ ہیں جو بیسکلی بایولوجیکل میلز تھے, یا تو وہ ان میں سے کچھ جو ہیں کچھ اسمال پرسنٹیج ہے جو کہ کیسٹریٹڈ ہے, ادروائز وہ فل یعنی بایولوجیکل میلز ہی ہیں جن کی شادیاں پھر وہ صرف اپنے آپ کو ظاہری طور پہ کاسمیٹکس کے وجہ سے اپنے آپ کو فیمیل ظاہر کر رہے ہوتے وہ میلز ہی ہیں. اور اگر اس بندے کی شادی ایک اور مرد کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر آپ خود سوچیں یہ کس قسم کی چیز ہے جو کہ آپ پاکستان کے اندر جس کو آپ فروغ دے رہے ہیں اور آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت بیکاز آف دا لاز اینڈ دا لیگل اس کی جو بھی امپلیکیشنز ہیں, یہ بڑا ہش ہش قسم کے طریقے سے ہوتا رہا اور بڑا ایک سیکرٹ کلچر رہا, سیکرٹ سوسائٹی رہی. ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی اس طرف. لیکن اب چونکہ یہ لوگ چاہتے تھے اس کو قانونی حیثیت بھی مل جائے, تو ٹرانسجینڈر ایکٹ ثابت سامنے آ گیا کہ جی ٹھیک ہے, ان کو ہم لوگ کہیں گے کہ جی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ان کو پورا اختیار ہے. تو جب اختیار آ گیا تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے بھی آ جائیں گی, اوپنلی ہوں گی اور سب کھلم کھلا ہوں گی, اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہوں گی اور آپ کہیں گے کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قانونی تحفظ حاصل ہے ان کو. کیونکہ اب تو وہ قانون کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو مرضی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کا سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا پھر.